تحریک انصاف میں انٹرا پارٹی الیکشن کنفیوژن اور تنازعات کا شکار ہونے لگے ہیں۔ کون جھوٹا، کون سچا، کس کی بات پر اعتبار کرے؟ عوام کے ساتھ ساتھ پارٹی رہنما بھی کنفیوز نظر آتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی کمان کس کے ہاتھوں میں آئے گی؟ معمہ اب تک نہ حل نہ ہو سکا۔ اسی متعلق ایک رپورٹ تیار کی گئی ہے، اس میں تفصیلات جانیے۔ معاملہ شروع ہوا الیکشن کمیشن کے فیصلے سے، جس میں پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو درست نہ قرار دیتے ہوئے دوبارہ الیکشن کروانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے بیان دیا کہ قانونی قدغن اور توشخانہ کیس میں فیصلے کے پیش نظر چیئرمین پی ٹی آئی پارٹی چیئرمین کے طور پر الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ نے اگلے ہی دن بتا دیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو مائنس کر کے پارٹی کا تصور نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی ہی پارٹی کے چیئرمین تھے، ہیں اور رہیں گے۔ There is no question of minus عمران خان۔ عمران خان ہی چیئرمین پی ٹی آئی رہے گا، رہے گا۔ لطیف کھوسہ کی حمایت کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما نعیم پنجوتا نے کہا کہ لطیف کھوسہ ہی درست بات کر رہے ہیں۔ ایسے میں چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر میدان میں آ گئے اور تصدیق کی کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بیرسٹر گوہر کو پی ٹی آئی کا عبوری چیئرمین نامزد کر دیا۔ میں آپ کے سامنے وہ نام لیتا ہوں جو عمران خان صاحب نے نام بتایا، وہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب۔ بیرسٹر گوہر نے بھی عبوری چیئرمین نامزد کرنے پر چیئرمین پی ٹی آئی کا شکریہ ادا کر دیا۔ ابھی کنفیوژن کم نہ ہوئی تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کنفیوژن کو مزید بڑھا دیا۔ کہا کہ لطیف کھوسہ بھی درست بات کر رہے ہیں اور علی ظفر بھی سچ کہہ رہے ہیں۔ لطیف کھوسہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اچھا علی ظفر بھی صحیح کہہ رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا، آپ نے شاید سنا نہیں۔ کنفیوژن تو اپنی جگہ، انٹر پارٹی الیکشن کو لے کر تحریک انصاف میں کئی اختلافات بھی سامنے آ گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی اور لطیف کھوسہ کی آڈیو، بشرا بی بی اور پی ٹی آئی چیئرمین کی بہنوں میں اختلافات سامنے آئے۔ میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفس چلی جائیں؟ میں نے کہا یہ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ کہتی نہیں، ہم پوچھنے گئے تھے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے۔ وہ جس طریقے سے بول رہی تھی، میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں، تو وہ جی کافی بولی، بہت زیادہ بولی، تو میں نے خان صاحب کو کہا جی نہیں، بس میرے وکیل وہی ہیں۔ اب یہ تنازع منظر عام پر آیا ہی تھا کہ تحریک انصاف میں ایک اور اختلاف سامنے آ گیا۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما حامد خان نے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی میں ایک دم ایسے کارکن بھی آ گئے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں، اور وہ پارٹی میں لیڈر بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک جب تک کہ کسی کو وقت کے ساتھ آزمایا نہ ہو، اس کو کسی اہم آفس پر نہیں بٹھانا چاہیے۔ حامد خان کے بعد پی ٹی آئی رہنما علی ظفر بھی منظر عام پر آئے اور بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ جو لوگ انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں ان کو روکا جائے۔ عمران خان صاحب سے بالکل ملاقات ہوئی، انہوں نے پھر کہا کہ یہ جو کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں آپ ان کو جا کے روکیں اور اس کنفیوژن کو دور کریں، کیونکہ میں نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے، وہ فیصلہ جو آپ کو کہا تھا آپ کی کمیٹی نے بھی اپروو کر دیا ہوا ہے، اس لیے کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے اور فوراً الیکشن کرائیں جس طرح کرانے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بلے کا نشان حاصل کریں۔ تحریک انصاف کا اگلا چیئرمین کون ہوگا؟ کیا چیئرمین پی ٹی آئی ہی چیئرمین رہیں گے یا کوئی اور رہنما پارٹی قیادت سنبھالے گا؟ ان تمام سوالات کے جواب اب تک سامنے نہ آ سکے۔